اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ہوسیہ اس کا چوتھا باب۔ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اسی لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جوں جوں وہ فراوان ہوئے، میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزومند ہیں، پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ بدکاری اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ میرے لوگ اپنے کاٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں اور ٹیلوں پر اور بلوط و چنار و بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں۔ پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گنہگار ہو۔ تم جلجال میں نہ آؤ، بیت اون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچھیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا۔ افرائیم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ میں خواری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ آمین۔